بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الروم، نمبر 30۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الروم مکی، نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، طبعی حوادث کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں آنے والے طبعی حوادث کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ایک پیشگوئی ایسی ہے جو متعین طور پر نام لے کر کی گئی ہے، اور وہ ہے رومیوں کی ایرانیوں پر غلبے سے متعلق۔ جزیرۃ العرب کے دونوں اطراف میں ایران اور رومن ایمپائر تھیں۔ ایرانی مجوسی اگرچہ ایک پیغمبر کو مانتے تھے، لیکن اس کی کوئی کتاب ان کے پاس نہ تھی، اور یہ آتش پرست تھے۔ اس لحاظ سے مشرکین عرب اور ایرانی خدا پرستوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ذہنی طور پر زیادہ قریب تھے۔ رومیوں نے اپنے دین کو اگرچہ مذہب میں تبدیل کر لیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے۔ مکہ کی ایک چھوٹی سی جماعت مومنین اور رومیوں میں خدا سے وابستگی کا دعویٰ قدر مشترک تھی۔ اس لحاظ سے رومی اور جماعت مومنین ذہنی طور پر قریب تھے۔ رومن امپائر چوتھی صدی عیسوی میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ جس رومی سلطنت کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ اس کا مشرقی حصہ شام، بیت المقدس، فلسطین، مصر اور عراق پر مشتمل تھا۔ رومی سلطنت کے اس حصے کو تاریخ میں بازنطینی ایمپائر کہا جاتا ہے، اور اس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا۔ بازنطینی سلطنت عرب کے بارڈر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرب بارڈر پر چھوٹے چھوٹے سردار جاگیردار بسا رکھے تھے اور ان کو فوج بھی دی ہوئی تھی۔ مقصد ان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کا یہ تھا کہ عربوں کی سمت سے ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ رومن ایمپائر کا جو مغربی حصہ تھا اس سے عربوں اور ایرانیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایرانیوں کی جنگیں رومن ایمپائر کے اس حصے سے ہوتی تھیں جو عرب بارڈر کے ساتھ ساتھ تھیں، اور جن کو بازنطینی ایمپائر کہا جاتا ہے۔ 602 عیسوی میں ایرانیوں اور بازنطینی سلطنتوں میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا جو 612 یا 614 عیسوی تک جاری رہا۔ ان جنگوں میں ایرانیوں کو بازنطینی عیسائیوں کے خلاف فتح پر فتح ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ یروشلم میں عیسائیوں کی مقدس صلیب کو بھی وہ اٹھا کر لے گئے۔ گویا یہ بہت بڑی شکست تھی جو رومیوں کو ملی۔ رومیوں کی مغلوبیت پر عرب کے مشرکین خوش تھے کہ خدا سے وابستگی رکھنے والے مغلوب ہو گئے۔ اگرچہ خدا کو تو عرب اور ایرانی بھی مانتے تھے، لیکن ان کے ماننے اور اہل کتاب اور مومنین کے ماننے میں فرق تھا۔ اس لیے مجوسیوں کو قرآن نے مشرکین کی صف میں رکھا ہے۔ قرآن نے تو اہل کتاب کو بھی کفار کی ہی صف میں رکھا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی حکومت کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود قومی سطح پر یا تمدنی سطح پر یا معاشرتی طور پر قرآن نے اہل کتاب میں اور مشرکین میں کچھ فرق رکھا ہے۔ مثلاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز رکھا ہے۔ ان کے ہاں کا وہ کھانا جو ہمارے ہاں حرام نہیں ہے کو مسلمانوں کے لیے جائز رکھا گیا ہے، لیکن مشرکین سے اس قسم کے تعلقات بھی روا نہیں رکھے۔ اس فرق کی وجہ سے مکہ کے مشرکین ایرانیوں کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے تھے۔ عیسائی بازنطینی سلطنت کے بارے میں عمومی خیال یہ تھا کہ جماعت مومنین اور بازنطینیوں کا آپس میں رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں معلومات کے لیے ہیں، ورنہ قرآن تو دو گروپ یا دو قوموں میں بتاتا ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، سورہ 64 آیت نمبر 2۔ یعنی ایک حزب اللہ اور دوسری حزب الشیطان۔ جو خدا کی حکومت کو تسلیم نہ کریں وہ مجوسی، مشرکین، کفار اور منافق ہوتے ہیں۔ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ 602 سے 613 تک رہی، تو یہ وہ زمانہ تھا جب جماعت مومنین ابھی مکی زندگی بسر کر رہی تھی۔ مشرکین مکہ اپنی نسبت ایرانیوں سے رکھتے تھے، اور جماعت مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اس لیے مشرکین سمجھتے تھے کہ مومنین کا رابطہ عیسائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور سمجھتے تھے کہ مومنین مشرکین اور ایرانیوں کے خلاف ہیں۔ مومنین کا دعویٰ تھا کہ قریش
مغلوب ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ عرب پر خدا کی حکومت ہوگی بلکہ لے یظہرہ علی الدین کلہ، سورہ 9 آیت نمبر 33۔ دنیا کے ہر نظام کے اوپر ہم غالب آ کر رہیں گے۔ قریش اس پر ہنسا کرتے تھے۔ ایرانیوں کو فتح ہوئی تو مشرکین عرب کو خوشی ہوئی، اگرچہ ایرانیوں کی فتح سے مشرکین کو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے خوشی منائی۔ چھوٹی سی جماعت مومنین کے دعاوی کا مشرکین عرب مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا جب ایرانی آتش پرستوں کو عیسائی خدا پرستوں پر فتح ہوئی تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اتنی بڑی خدا پرستوں کی سلطنت کا خدا نے کیا حال کر دیا، خدا نے کوئی مدد نہیں کی۔ وہ مزید کہتے کہ خدا نے رومنز ایمپائر کی مدد نہ کی تو اے چھوٹی سی جماعت مومنین تم کس کھیت کی مولی ہو۔ یہ تھا وہ نقطہ جو ایسے حالات میں اٹھا، مومنین کے دلوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا تھا، اور یہ اندیشہ بھی سامنے تھا کہ اگر مشرکین نے ایرانیوں کے ساتھ متحدہ محاذ بنا لیا تو بات واقعی بڑی سخت ہو جائے گی۔ سورہ الروم کو ان تاریخی واقعات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ وہی نازل ہوتی ہے کہ رومی عیسائی مغلوب ہو گئے، لیکن تم دیکھنا ایرانی چند سالوں میں ہی مغلوب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم ہے یا خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2 تا 4۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ رومی قریب کی سرزمین میں ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے، اس سے مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور مشرکین عرب رنجیدہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے واقعات ہوں یا مستقبل کے، سب قانون خداوندی کے مطابق ہی واقع ہوتے ہیں۔ وحی کی پیشگوئی پورا ہونے پر یا کوئی فتح ہونے پر وہ دن مومنین کے لیے بڑا ہی خوشی کا موجب ہوگا۔ ترجمہ تو اس لفظ کا چند سال کیے جاتے ہیں، لیکن اس لفظ کو عرب 3 سے 9 سال تک کے عرصہ کے لیے بولتے ہیں۔ گویا قرآن نے 3 سے 9 سال کا عرصہ ایرانیوں کے مغلوب ہو جانے کے لیے متعین کر دیا، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ 9 سال کے عرصے میں رومن پھر سے ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ رومی جب فتوحات کرتے ہوئے ایران کے دارالخلافہ تک پہنچے تو اسی دن 2 ہجری ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو قریش پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ بدر کے میدان میں شکست کے بعد قریش پر علم انگیز ماتم چھا گیا تھا، ایک کوہرام مچ گیا تھا، یہاں تک کہ قریش کو یہ حکم پاس کرنا پڑا کہ کسی گھر سے رونے کی آواز نہ آئے تاکہ قبائل پر برا اثر نہ پڑے اور وہ حوصلہ نہ ہار بیٹھیں۔ اس جنگ میں 70 ابنائے قریش مارے گئے۔ تاریخ میں ایک قصہ بڑا دلچسپ آتا ہے۔ کسی کا بیٹا مر گیا تو نہ رونے کی وجہ سے اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ ایک دن اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو ملازم سے کہا کہ جا کر پتہ کر کیا قریش نے رونے سے پابندی اٹھا لی ہے تاکہ میں رو کر دل ہلکا کر لوں۔ ملازم خبر لایا کہ پابندی بدستور جاری ہے۔ یہ تو کسی عورت کا اونٹ کھو گیا تھا، اس لیے وہ اونٹ کی گمشدگی پر رو رہی تھی۔ اس پر کسی نے مرثیہ کے انداز میں کہا کہ اے آسمان، دیکھ اونٹ کے گم ہونے پر تو رونے کی اجازت ہے، لیکن بیٹے کے مرنے پر رونے کی اجازت نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت النبی میں مرثیہ کے اشعار لکھے ہیں جن کا ترجمہ ہے اونٹ کے گم ہونے پر روتی ہے اور اس کو نیند نہیں آتی۔ اونٹ پر مت رو، بدر پر آنسو بہا جہاں قسمت نے کمی کی۔ تجھ کو رونا ہے تو عقل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کے شیر تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں ابھی 9-10 روزے ہی رکھے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ بدر کی فتح اور مکہ کی فتح دونوں رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ آیت نمبر 5۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔
خدا کی تائید و نصرت اسی کو مل سکتی ہے جو خدا کے قانون کے مطابق اس کو حاصل کرنا چاہے۔ خدا کی تائید و نصرت اپنی قوت اور غلبے سے مخالفین کو کمزور کر دیتی ہے اور قانون کے مطابق چلنے والوں کو سامان رحمت و ربوبیت بہم پہنچاتی ہے۔ ینصر من یشاء مذہبی ترجمہ ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی نصرت دے دیتا ہے۔ تو پھر ہم تو بے بس ہو کر رہ گئے۔ اگر ہمیں نصرت نہیں مل رہی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم تو لینا چاہتے ہیں، وہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم نصرت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری یہ کوشش خدا کے خلاف جنگ ہوگی کہ وہ دینا نہیں چاہتا اور ہم لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو سراسر چینا چھپٹی ہو گئی۔ من یشاء کا مفہوم کئی مرتبہ آ چکا ہے، صحیح مفہوم وہی ہے جو اوپر ترجمہ میں بیان ہوا ہے۔ خدا کی تائید و نصرت اپنی قوت اور غلبے سے مخالفین کو کمزور کر دیتی ہے اور قانون کے مطابق چلنے والوں کو سامان رحمت و ربوبیت بہم پہنچاتی ہے۔ اس بات کو آیت میں العزیز غلبہ اور قوت اور الرحیم سامان رحمت اور ربوبیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قوت اور غلبہ مخالفین کو کمزور کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تائید اور نصرت سے متعلق یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی خدا کے وعدے کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے قانون کی روح سے ایسا ہو کر رہتا ہے، اس کا قانون اٹل ہے۔ آیت نمبر 7۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ حالانکہ بات بالکل واضح ہے، دو جماعتیں ہیں جن میں کشمکش جاری ہے۔ ایک جماعت کے افراد کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے ان کی تمام جد و جہد کا منتہا اس دنیا کے ذاتی فوائد کا حصول ہے جو انہیں نمایاں طور پر اپنے سامنے نظر آتے ہیں۔ وہ نہ موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں اور نہ ہی عالمگیر انسانیت کے مفاد کلی کا بلند اصول ان کے سامنے ہے۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے جس کے پیش نظر انفرادی مفاد نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا سے ظلم و سلب و نہب ختم کرنے کے لیے نہایت بے جگری سے لڑتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہے کہ اس کشمکش میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے گی تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، انہیں مرنے کے بعد حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ اب سوچئے کہ جب ان دو جماعتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کامیابی کس کے حصے میں آئے گی؟ اول الذکر جماعت ثانی الذکر کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکے گی۔ آیت نمبر 8۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے اپنی ذات کے مقصد پر غور نہیں کیا؟ خدا نے پستیوں اور بلندیوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بالحق یعنی بامقصد اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ذات کو نظر انداز کر کے لوگوں کی اکثریت مقررہ وقت کے بعد خدا کے قانون مکافات عمل کا سامنا اخروی زندگی میں کرنے سے انکاری ہے۔ لقائے رب، کبھی تو سامنے آؤ گے۔ یوں ترجمہ کرنے سے لقائے رب کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی شے خدا نے بے مقصد پیدا نہیں کی اور ہر شے کو ابدیت دے کر ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے تو طبعی جسم میں انسانی ذات کی زندگی بھی بے مقصد نہیں ہے، اور ہر انسان کو اپنی جسمانی زندگی تک ہی ذات کو نشو و نما دینے کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ لہذا انسانی ذات بامقصد بھی ہے اور طبعی دنیا میں اس کی نشو و نما کی مدت طبعی جسم کی زندگی تک ہے۔ اگلے مراحل کو نشو و نما یافتہ ذاتیں مرنے کے بعد اخروی زندگی میں طے کریں گی۔ آیت نمبر 9۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں پہلے ہو گزرے لوگوں کا انجام نظر آتا؟ وہ قومیں قوت و شوکت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں. سورہ 40 آیت نمبر 21. انہوں نے زمین کے سینے کو چیر کر پیداوار اور چھپے خزانے باہر نکالے اور ان مخاطبین سے زیادہ آبادیوں کو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول خدا کے واضح قوانین لے کر آئے لیکن وہ مان کر نہ دیے. پس خدا نے کبھی بھی کسی قوم کو یوں ہی ظلم اور زیادتی سے تباہ نہیں کیا. وہ نہ مان کر خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بنے. سورہ 35 آیت 44. آیت نمبر 10. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر سابقہ لوگوں میں سے جنہوں نے قوانین خداوندی کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا، وہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے اپنے ہی نظام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے. جب بھی قرآن میں طبقاتی ناہمواریوں کا ذکر آئے تو اس کی وجہ ایک طبقے کی ملکیت میں دولت، قوت اور خوشحالیوں کا ہونا ہوتا ہے. یہ طبقہ دوسروں سے دولت چھین کر مالک بنتا ہے کیونکہ وہ گھر میں بیٹھا نوٹ نہیں چھاپ رہا ہوتا. یہ طبقہ اپنے استکبار کی وجہ سے ناہمواریاں پیدا کرنے کے لیے سازشیں کرتا ہے. سورہ 35 آیت نمبر 43. ایسے افراد کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان کی سازشوں کا انجام انہی کے خلاف الٹ کے پڑتا ہے. سورہ 35 آیت نمبر 43. دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ خدا کی سنت میں نہ تو کسی قسم کی تبدیلی آئے گی اور نہ ہی خدا کی سنت کا رخ مڑا کرتا ہے. سورہ 35 آیت نمبر 43. غیر خداوندی نظام میں طبقاتی ناہمواریاں ہوتی ہیں. اس کے برعکس جنت میں یعنی نظام خداوندی میں ایک شخص بھی غریب و محروم نہیں ہوتا. جنت کا قرآن میں جہاں ذکر آتا ہے تو اس میں سب کو یکساں طور پہ سامان زندگی ملتا ہے. سامان زندگی کو طبقاتی انداز میں تقسیم کر دیجئے تو ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی اس دنیا کی جہنم بن جاتی ہے. نظام خداوندی میں محنت کی اجرت کے بجائے محنت کار کا حق اس کی محنت کا ماحصل ہے. لیس للانسان الا ما سعی. سورہ 53 آیت نمبر 39 سے یہی مراد ہے کیونکہ ما سعی کا ترجمہ ہی ماحصل ہے. آیت نمبر 11. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ اپنے قانون تخلیق کی روح سے اس دنیا میں پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس دنیا میں مختلف ارتقائی گردشوں سے گزارتا ہے، پھر تم اسی دنیا میں اس کے مقرر کردہ تکمیلی نقطے پر پہنچتے ہو. اسی طرح موت کے بعد تم مقرر کردہ اخروی زندگی میں قانون مکافات کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے چلے جاؤ گے. آیت نمبر 12. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن انقلاب ان مخاطبین کے سامنے آ کھڑا ہوگا تو سرکش مجرموں پر ہر طرف سے مایوسیاں چھا جائیں گی. مجرم عربی میں مجرم اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے درخت کے پھل کو کاٹ کر اپنے گھر لے آئے. محنت ایک قوم کرتی ہے تو محنت کا پھل دوسری قوم کھاتی، یا فصل کوئی بوتا ہے اور کاٹتا اسے کوئی اور ہے، یہ بھی جرم ہے. آیت نمبر 13. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور سازشوں میں شامل کوئی شریک اس وقت ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ اس سے صاف انکار کر دیں گے کہ وہ کبھی ان کے شریک تھے. آیت نمبر 14. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
اور جس دن انقلاب آ کھڑا ہوگا ہر شخص نفسا نفسی میں پڑا ہوگا۔ آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ پس جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے اور صلاحیت بخش کام بھی کیے تو وہ زندگی کی شادابیوں اور خوشگواریوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ سورہ 42 آیت نمبر 22، سورہ 43 آیت نمبر 70۔ لفظ حبر کا مفہوم نیز جو چیز اخروی جنت میں حلال ہے وہ اس دنیا میں بھی حلال ہے۔ روزتن یحبرون، جو لوگ اقتدار خداوندی پر محکم یقین رکھ کر ان کے مطابق اپنا نظام زندگی قائم کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کہیں جنت کہتا ہے تو کہیں روزہ کہتا ہے۔ جنت کے لیے لفظ یحبرون آیا ہے۔ ویسے تو عربوں کے ہاں ہر وہ شے جس میں زیبائی، رعنائی اور دلکشی ہو، چمک دمک ہو، یعنی وہ شے جنت نگاہ ہو تو اس کے لیے وہ اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ لکھنے والی روشنائی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عربوں کے ہاں فردوس گوش، کانوں کو بھلی لگنے والی سریلی آواز کو بھی حبر ہی کہا جاتا ہے، یعنی بہترین موسیقی کو وہ حبر کہتے ہیں۔ حصہ لطیف انسان کا خاصہ ہے، انسان موسیقی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں تو فنون لطیفہ کی چیزوں کو بڑے ہی حسن و کیف سے بیان کیا ہے، اور موسیقی کا تو فنون لطیفہ میں بلند ترین مقام ہے۔ موسیقی کا براہ راست انسان کے جذبات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو چیز دنیا و آخرت کی جنت میں حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ جنت میں تو ریشم پہننا، ریشم کے پردوں کا بیان ہے۔ مصوری حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال ہے تو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ سونے چاندی کے کنگن اور برتن جنت میں حلال ہیں تو ہمارے لیے بھی حلال ہیں۔ فنون لطیفہ کو تحسین کی نظر سے دیکھنے کے لیے حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں حصے لطیف نہیں ہوتی وہ فنون لطیفہ میں تحسین کا پہلو نہیں دیکھ سکتا، سوائے ان چیزوں کے جن کو بر نص صریح حرام کیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر شے حلال ہے بشرطے کہ اس کو اقتدار خداوندی کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال میں لایا جائے۔ اگر کوئی حلال شے بھی اقتدار خداوندی کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے یا انسان کو ذوف اور ناتوانی کا پیغام دیتی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ کر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور زندگی اور حیات حاصل کرنا عین حلال ہے اور منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ لفظ روزہ کہہ کر جنت کو نہایت سبز و شاداب پاک کہا اور یحبرون کہہ کر جنت میں فردوس گوش موسیقی کا ذکر کیا ہے۔ گویا جنت میں انسان کی حصے لطیف کے لیے ذوق جمالیات کی تسکین کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی پر صرف شے کا افادی پہلو، یوٹیلیٹیرین اسپیکٹ پیش نگاہ ہوتا ہے، لیکن انسان محض حیوان تو نہیں ہے، اسے تو خدا نے حصے لطیف ایستھیٹک سینس بھی عطا کی ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کی نشو و نما میں کمی رہ گئی ہے۔ خدا نے انسان کو احسن تقویم کہا ہے تو اس میں حصے جمال اور حصے افادیت دونوں رکھ دی گئی ہیں۔ جانور میں حصے جمال ہوتی ہی نہیں۔ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت پھول کے قریب سے کوئی اثر لیے بغیر گزر جائے گا، لیکن انسانیت کی سطح پر پہنچے ہوئے شخص کی نگاہوں کو پھول کی خوبصورتی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیونکہ اس کے ذوق جمال کی تسکین کا سامان اس کے اندر ہوتا ہے۔ خدا نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں افادی پہلو کے ساتھ جمالیاتی پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ خدا کا تو کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر اشیاء میں صرف افادی پہلو رکھنا مطلوب ہوتا تو پھر یہ رنگینیاں، رعنائیاں، خوشبو اور نزاکتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ آیت نمبر 16۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جو ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں اور ہمارے قوانین اور مستقبل کی زندگیوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو تباہیوں کے اندر موجود پائیں گے۔ آیت نمبر 17-18۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔
کسی قوم کی زندگی کے آغاز کا وقت ہو یا ختم ہونے کا زمانہ، اس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر ہو یا زوال کے قریب، جب بھی وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرے گی تو جس طرح قوانین خداوندی کائنات میں خوشگوار نتائج پیدا کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص بے ساختہ واہ واہ پکار اٹھتا ہے، اسی طرح جب کوئی قوم چاہے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، بشرطے کہ مہلت کا وقفہ ختم نہ ہو گیا ہو، اپنے معاشرے کو قوانین خداوندی کے مطابق ڈھال لے گی تو ان کا معاشرہ بھی قابل تحسین ثمرات کا حامل بن جائے گا۔ سابقہ آیات تغیرات کے تناظر میں آیت کا مفہوم۔ اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر ترجمہ میں درج کیا ہے۔ اس آیت سے پہلے پیچھے سے تغیرات، چینج کا ذکر چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ صرف ایک خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کا سینہ کس طرح خوف اور حزن سے پاک ہو جاتا ہے اور کتنی بے باکیوں کا محور اور آماجگاہ بن جاتا ہے اور ان کی زندگی جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 15۔ اس کے برعکس جو ان قوانین کے خلاف چلتے ہیں وہ کس طرح اضطراب اور درد اور اذیت کے جہنم میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سورۃ عیسیٰ آیت 16۔ قوموں کے تغیرات کا ذکر آ رہا تھا تو اسی ربط کے اندر اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو قوموں کی نسبت سے قوموں کی ابتدائی نمود کا زمانہ ہو جسے آپ صبح کہہ رہے ہیں، یا کسی قوم کے غروب کا زمانہ ہو جسے آپ شام کہہ رہے ہیں، کسی قوم کا آفتاب نصف النہار پہ ہو جسے قرآن تو ظاہرون کہہ رہا ہے اور جسے آپ ظہر کا وقت کہتے ہیں، یا کوئی قوم زوال پذیر ہو کر بالکل ختم ہو گئی ہو جسے آپ رات کہتے ہیں۔ قوموں کی زندگی نہیں تغیرات ہی سے مرتب ہوتی ہے۔ قومیں ابھرتی ہیں ترقی کرتے ہوئے عروج یعنی محاورتاً ان کا آفتاب نصف النہار پر ہوتا ہے، پھر روب زوال ہو کر ان کا انحطاط ہوتا ہے اور پھر ان کا حبوط ہو جاتا ہے۔ اسے قرآن میں عشاء سے تعبیر کیا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال و حبوط اور موت و حیات یوں ہی واقع نہیں ہو جاتی، اس کے لیے کائنات میں خدا کے قوانین جاری و ساری ہیں۔ مثلا خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بہار کے موسم میں نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قوانین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ آیت کا زمان و مکان کے تناظر میں مفہوم۔ عمومی ترجمہ یہ ہے، پس اللہ ہی کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، اور عشاء کے وقت بھی اسی وقت بھی جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ صبح ہو یا شام اور الحمدللہ رات ہو یا دوپہر۔ فسبحان اللہ کے لفظ سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی نسبتوں سے بلند بتایا ہے۔ وہ یوں کہ اس آیت میں قرآن نے سماوات اور ارض کہہ کر مکان سپیس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صبح و شام اور زوال آفتاب و عشاء یعنی رات اور دن کے سارے وقت کو زمان، ٹائم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لہذا فسبحان اللہ یعنی خدا زمان اور ٹائم یعنی ٹائم اینڈ سپیس دونوں کی نسبتوں سے بہت بلند ہے، لیکن اس کی تخلیق السماوات والارض یعنی مکان و زمان کے حدود کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جوں جوں نگاہ بلند ہوتی چلی جائے گی، زمان اور مکان کی حدود پہلے سے وسیع تر ہوتی چلی جائیں گی، اور آخر میں موت کے بعد تو زمان و مکان کی حدود مٹ ہی جاتی ہیں، کیونکہ پھر انسان بلا دورانیہ زمان ڈیوریشن لیس ٹائم میں پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ اسی کے قوانین کی اطاعت سے مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اور اسی کے قوانین کی خلاف ورزی سے زندہ قومیں مردہ قوموں میں شمار ہونے لگتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ مردہ زمین کی آبیاری کرنے سے کس طرح زندگی لہلہاتی ہوئی نمودار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی اس کے قانون کے مطابق عمل سے دنیا و آخرت میں زندگی مل جائے گی۔ قوانین خداوندی کے مطابق یا مخالف زندگی بسر کرنے سے قومیں زندہ اور مردہ ہوتی ہیں۔ اخروی زندگی کی قیامت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یاد رہے قرآن اس دنیا کی زندگی پر زور دیتا چلا آ رہا ہے اور زندگی اور موت کی مثالیں اس لیے دے رہا ہے
کہ جماعت مومنین کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ ویسے بھی پیچھے سے قوموں کے عروج و زوال کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی قوم صراط المستقیم یعنی قوانین خداوندی کے مطابق اپنا نظام قائم کر کے زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے کہا قذالک تخرجون، یعنی یوں مردہ قوم کے عروق مردہ میں حیات تازہ توڑنے لگتی ہے۔ لہٰذا قرآن تمہارے سامنے ہے، یہ تمہیں راستے بتائے گا، تو پھر مایوسی کی کون سی بات ہے؟ مایوسی تو تب ہوتی ہے جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ قرآن تمہیں زندگی کے ہر گوشے کے لیے راستہ بتاتا چلا جائے گا اور تم بتائے ہوئے راستے پر چل کر ارتقاء کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ گے۔ خدا کے قانون ارتقاء کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 20۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ تضاد کی مثال یہ بھی ہے کہ اس کے قانون کی حیات بخشی نے بے حرکت مٹی سے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تم ارتقاء کے تکمیلی مراحل طے کرتے ہوئے پیکرے بشریت میں ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آیت نمبر 21۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کے قانون نے تمہارے اپنے ہی نفس سے متضاد زوج مرد و عورت بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی رفاقت سے سکون قلب حاصل کرو، اور اس نے تضاد کے باوجود تمہارے مرد و عورت کے درمیان محبت کا گہرا رشتہ پیدا کر دیا جو دونوں کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا موجب بن گیا۔ ہمارے قانون کی محکمیت اور حیات بخشی میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ خدا نے زندگی پر مبنی نفس واحدہ سے نر و مادہ بنائے اور پھر انہیں پھیلا دیا۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، خدا نے بے جان مٹی سے نفس واحدہ یعنی اولین جرثومہ حیات پیدا کیا، پھر اسی نفس واحدہ یعنی من انفسکم سے مرد اور عورت بشر بنے۔ بشر میں عورت شامل ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ خدا نے آدم کا پتلا بنا کر اس میں پھونک ماری تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ اداس رہتا تھا تو دل بہلانے کے لیے پسلی چیر کر ہوا کو پیدا کیا تاکہ آدم مغموم نہ رہے۔ یہ تورات کی کہانی ہے، قرآن سے اس کہانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ وہ جو ایک جرثومہ حیات ہوتا ہے وہ نہ مادہ ہوتا ہے اور نہ نر ہوتا ہے، یعنی نہ وہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث ہوتا ہے۔ اس جرثومے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نمو کا ایک ذوق ہوتا ہے، لہٰذا اپنے ہی جوش نمو سے وہ جرثومہ لائف سیل پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حصہ نر ہوتا ہے تو دوسرا حصہ مادہ ہوتا ہے۔ ایسا ایک مدت تک ہوتا رہا، پھر قانون ارتقاء کی روح سے زندگی مختلف شاخوں میں بڑھتی چلی گئی۔ ان جرثوموں میں سب سے پہلے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے نباتات کی مختلف قسمیں بنی۔ انہی جوش نمو سے پھٹنے والے جرثوموں سے مختلف ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے حیوانات کی انواع بنی۔ حیوانات ہی میں سب سے زیادہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کرنے لینے والی زندگی کی شاخ کو خدا نے اپنی توانائی کا شمع بھر عطا کیا، جس کو زندگی کی اس شاخ کی ذات کہتے ہیں۔ زندگی کی یہ آگے بڑھنے والی شاخ انسان کی ہے جو آج چاروں اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ خدا نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودتاً لفظ عربی زبان میں محبت سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے۔ جب دو تختوں کو اس طرح آپس میں جوڑ دیا جائے کہ ان کا جوڑ نظر نہ آئے اور جوڑ محسوس بھی نہ ہو تو اس کے لیے یہ لفظ مودتا استعمال ہوتا ہے، اور انسانوں سے متعلق مودتا کا تعلق نفسیات سے ہے، ہم آہنگی سے ہے۔ یہ ہم آہنگی نہ خیالات کی ہوتی ہے اور نہ جذبات کی، بلکہ یہ ہم آہنگ شخصیت پرسنالٹی کی ہوتی ہے۔ لیکن اس ہم آہنگی میں دونوں افراد کی انفرادیت برقرار رہتی ہے۔ دونوں افراد میں نفسیاتی جوڑ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ محبت میں جوڑنا نہیں ہوتا بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن مودت میں جڑنا ہوتا ہے، لیکن ان کی انفرادیت جدا جدا رہتی ہے۔ مودتا کا مقصد قرآن نے بتایا وَرَحْمَتً سورہ 30 آیت نمبر 21، تاکہ تمہاری مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی چلی جائیں۔ اگر زوج میاں بیوی کی زندگی نہ ہو تو تسکین و مودتا
اور رحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ورحمتن سورۃ 30 آیت نمبر 21 کا لفظ بتا رہا ہے کہ زوج ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے مددگار ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے پر احسان نہیں دھرتے۔ ان فی ذالک لآیات سورۃ 30 آیت نمبر 21۔ قرآن جن چیزوں کو سمجھاتا ہے ان کو نشانیاں کہتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نشانیاں تو لقوم یتفکرون سورۃ 30 آیت 21 اس قوم کے لیے ہیں جو عقل و فکر سے کام لے۔ آیت نمبر 22۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے اعتضاد کی مثال کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق میں دیکھو کہ بعد کے باوجود یہ ایک متحدہ واحدت ہے، اور انسان زبان اور رنگ میں اختلاف کے باوجود امت واحدہ کے افراد ہیں۔ سورہ 2 آیت 213۔ بلا شبہ اس میں بھی ارباب علم و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے سکون اور حرکت کے دو متضاد عناصر، رات کو تمہارا سونا اور دن میں تمہارا تلاش معاش کرنا ہے، جس سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ یقیناً اس میں بھی ارباب علم و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ زندگی کے لیے حرکت اور سکون دونوں ضروری ہیں۔ حرکت سے انسان کی توانائی صرف ہو جاتی ہے۔ اس صرف شدہ توانائی کی بحالی کے لیے خدا نے نیند بنائی تاکہ انسان اگلے دن کے مشاغل کے لیے تر و تازہ ہو کر اٹھے۔ جب انسان گہری نیند سوتا ہے تو انسان کی خرچ شدہ توانائی بحال ہوتی ہے، اور یہ بحالی صرف نیند کی حالت ہی میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 24۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے تضاد کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک ہی گھٹا میں بادل اور بجلیاں دونوں موجود ہوتی ہیں۔ بجلیاں تمہارے لیے خوف کی وجہ بنتی ہیں تو بادل موجب مسرت سورہ 2 آیت 19۔ بادل سے بارش برستی ہے جس سے زمین مردہ کو زندگی مل جاتی ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں ہمارے قانون حیات کی کار فرمائی کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 25۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین اور اجرام فلکی متضاد ہونے کے باوجود اسی کے قانون کے مطابق اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے جب تمہیں بلاوا آئے گا تو تم اس زمین سے کسی دوسرے کرے کی طرف نکل کھڑے ہوگے۔ انسان نے کسی دور میں زمین سے کسی دوسرے کرے کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ انف و آفاق کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ جوں جوں انسانی علم بلند اور وسیع ہوتا چلا جائے گا توں ان نشانیوں پر پڑے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جو حقیقتیں پوشیدہ ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گی۔ سورہ 41 آیت 53۔ اب اپنے دور میں چاند کی تسخیر کی روشنی میں آیت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو پاکستان سے لندن جانا ہوتا ہے یا لندن سے امریکہ جانا ہوتا ہے تو یہ زمین سے خروج نہیں ہے۔ خروج تو کسی چیز کا کسی جگہ سے باہر جانا ہوتا ہے، اس میں سے نکل جانا ہوتا ہے۔ دعا کے معنی خدا کی طرف سے آواز دینا لیا جائے تو خدا کبھی کسی کو آواز نہیں دیتا۔ خدا کی آواز سے مراد فطرت کے اشارے ہیں، اسی کو اس کے قانون کی بے نقابی کہتے ہیں۔ قانون کی بے نقابی اس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ چاند کی تسخیر یعنی زمین سے انسان کا خارج ہونا
یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ یہ عرض کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایک دن تم اس سے نکل جاؤ گے، لیکن کب نکلو گے؟ جواب ہے جب فطرت کا اشارہ ہوگا، قانون کی بے نقابی ہوگی۔ یہ بہار کیا ہے؟ یہی تو فطرت کا اشارہ ہے جسے قرآن نے دعاکم دعوتن سورۃ 30 آیت 25 کہا ہے۔ جب حقائق کے اوپر سے پردے اٹھتے ہیں تو یہ آدمی کو آنکھ مارتے ہیں۔ چاند کی تسخیر کے بعد اب ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جب یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں تو کیوں نہ کھڑے ہو کر غور کر لیں کہ جن کا مفہوم پہلے سمجھ نہیں آتا تھا ان کو آج سمجھ لیں۔ ارض اور سماوات قرآن کریم کی دو اصطلاحات ہیں۔ جو کرے ہم سے اوپر ہیں وہ ہمارے لیے سماوات ہیں اور ہم ان کے لیے ارض ہیں، لیکن جو کرے ہم سے نیچے ہیں وہ ہمارے لیے ارض ہیں اور ہماری زمین ان کے لیے سما ہے۔ میرا دایاں ہاتھ اوپر ہے اور بایاں ہاتھ نیچے ہے تو بایاں ہاتھ کے لیے دایاں ہاتھ سما ہے اور دائیں ہاتھ کے لیے بایاں ہاتھ ارض ہے۔ اگر ہاتھ کی پوزیشن بدل جائے تو سما اور ارض کی پوزیشن بھی بدل جائے گی۔ تو سما اور ارض کی اصطلاح اضافی ریلیٹیو ہے۔ قرآن نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ ارض و سماوات دونوں کے اندر ذی حیات مخلوق پھیلا دی گئی ہیں۔ سورہ 42 آیت نمبر 29۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ سورہ 42 آیت 29۔ اس کے قانون کے اندر یہ بھی ہے کہ جب اس کی مشیت کا تقاضا ہوگا تو تم دونوں آپس میں بھی مل جاؤ گے۔ سورہ 42 آیت 29۔ چاند اور مریخ کی سیر تو انسان کر آیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ جو قوم فکر تدبر تعقل سے کام لے گی وہ نہ صرف تسخیر کائنات کرے گی بلکہ وہی بالآخر قرآن کی طرف بھی آئے گی۔ اس آیت نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ تم زمین سے بھی نکل سکتے ہو، لیکن اس بات کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ یہ تو بھلا ہو مغرب کا جن کے طفیل یہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی۔ آیت کا دوسرا مفہوم، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین اور اجرام فلکی متضاد ہونے کے باوجود اسی کے قانون کے مطابق اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔ پھر جب مرنے کے بعد وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ اخروی زندگی کے اعتبار سے مرنے کے بعد کے الفاظ ہم نے خود بڑھائے ہیں، ورنہ آیت کے الفاظ میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت کا تیسرا مفہوم، اس سطح کے اوپر یہ مفہوم لینا بھی صحیح ہے کہ کیونکہ مرنے کے بعد غیر منقطع طور پر اخروی زندگی بھی ہے جو ہماری ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ زندگی مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی چلتی ہے۔ عرب مردوں کو دفن کرتے تھے اس لیے سمجھانے کے لیے کہا کہ خدا جب چاہے گا مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اس سطح پہ سمجھانے کی بات ہے، ورنہ اٹھ کھڑے ہونے کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جب عربوں کو ان کے ذہن کے مطابق بات سمجھانی تھی تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ مردے قبروں سے اٹھیں گے اور ان کو حیات تازہ مل جائے گی۔ ہندوستان میں مردوں کو جلایا جاتا ہے تو ان سے قبروں والی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ قرآن نے تو اولین مخاطبین کے ذہن کے مطابق ہی بات کرنا تھی، تو قبروں سے اٹھنے کی بات قرآن نے تمثیلی انداز میں بتائی ہے۔ یہ بات نہیں کہ قبروں میں دفن لوگوں ہی کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر یہی بات ہے تو جو جلائے جاتے ہیں تو ان کی تو پھر موج ہو گئی، لہٰذا ان الفاظ کو ان کے اس طرح امانوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ سچ مچ قبر کے اندر سے پتلا اٹھے گا۔ زمین سے مردے اٹھنے کا جو ہمارے ہاں تصور ہے اس کے ماتحت اس آیت کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور مفہوم بھی لیا گیا ہے۔ آیت کا مفہوم تو بس اتنا ہے، جب وہ زمین سے ایک آواز دے گا تو پھر تم اس سے نکل پڑو گے۔ قبر سے اٹھنے کے الفاظ کی آیت میں گنجائش نہیں ہے۔ تقوما یعنی قیام کا مفہوم، ان تقوم السماء والارض بامرہ سورہ 30 آیت نمبر 25۔ تقوما بامرہ کا عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ وہ خدا کے حکم سے کھڑے ہیں۔ تقوم کا مادہ کاف الف میم قام ہے، یہ توازن و تناسب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ توازن نہ ہو تو آدمی ایک جگہ پر کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ توازن ہی ہے جو انسان کے کھڑے ہونے اور چلنے کو قائم رکھتا ہے۔ زمین و آسمان یعنی فضائی کرے اپنے مقام پر گردش کرنے کے باوجود کشش ثقل کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔ ان سب کا باہمی ربط کشش ثقل کی وجہ سے رہتا ہے، اور کشش ثقل میں ایک توازن و تناسب ہے۔ اس توازن و تناسب میں ذرا سا بھی فرق آ جائے یا کسی ایک کرے کے توازن میں بھی فرق آ جائے تو یہ صرف ایک کا توازن بگڑنا نہیں رہے گا بلکہ یہ سارا سلسلہ کائنات تہس نہس ہو جائے گا۔ آیت نمبر 26۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور ایسا اس لیے ہوگا
کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ صرف اسی کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور ہر شے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیے بغیر اپنی صلاحیتوں کو اسی کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ قانتون اس مشکیزے کو کہتے ہیں جس کا منہ کس کر بند ہو، جس میں سے بلا ضرورت بے مقصد اور بے جا ایک قطرہ بھی نکل کر ضائع نہ ہو، لیکن جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں وہ بخل سے کام نہ لے، وہاں اس کا منہ حسب ضرورت کھول دیا جائے۔ یہ جو عربوں کے ہاں اس قسم کی صفت والا مشکیزہ ہوتا تھا اس کو وہ قانت کہتے تھے۔ آیت نمبر 27۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ہر شے کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر ارتقائی گردشوں سے گزارتا ہوا شے کو مقرر کردہ منزل تکمیل کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ سب کچھ نہایت آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ پستیوں اور بلندیوں کے ڈھانچے اعلیٰ درجے کے اس لیے ہیں کہ یہ قانون خداوندی کے قالب میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ خدا کے قانون میں قوت و غلبہ اور حکمت و تدبیر دونوں ہیں، لہٰذا انسان بھی قوانین خداوندی کے غلبہ و قوت اور حکمت و تدبیر کے قالب میں ڈھل کر اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کے معنی ہیں قوت اور غلبہ، ساتھ ہی کہا کہ خدا کی قوت اور غلبہ الحکیم ہے، یعنی اس کی قوت اور اس کا غلبہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر قوت اور غلبہ بے تدبیر و بے حکمت ہو تو اندھا استبداد ہوتا ہے، اور اگر حکمت و تدبیر بے قوت ہو تو وہ بیکار فلسفہ ہوتا ہے۔ دونوں کا متوازن امتزاج ہی تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے۔ تعمیری نتیجہ قوانین خداوندی کے تابع رہ کر ہی برآمد ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ خدا تمہارے اپنے رویے کی مثال بیان کرتا ہے کہ تمہارے ہاں ماتحت ملازم ہوتے ہیں، تو کیا تم ایسا کرتے ہو کہ جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں ماتحتوں کو اس طرح شریک کر لو کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ بفرض محال اگر تم ایسا کر بھی لو تو پھر کیا تم ان کا لحاظ اسی طرح کرتے ہو جس طرح تم اپنے برابر کے لوگوں کا لحاظ کرتے ہو؟ تمہارا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو خدا کی مخلوق ہوا کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، پیدا کرنے والے خدا کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے قوانین و حقائق کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل و فکر سے کام لیں۔ اس آیت میں سمجھانے کے لیے خدا نے انسانی رویے کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ لوگ ماتحتوں کو عطا کر کے اپنا ہمسر نہیں بناتے۔ یہ خدا کا قانون بیان نہیں ہوا ہے۔ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جن کے پاس فاضلہ سامان زیست ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں جنہیں اس کی ضرورت ہو، تاکہ سب کی پرورش یکساں ہو۔ سورۃ الہ آیت 71۔ یاد رکھنے کی بات ہے خدا اپنے اختیارات کو کبھی کسی کو تفویض ڈیلیگیٹ نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی نہیں، کیونکہ تفویض کرنے والے کے پاس تفویض کردہ اختیارات رہتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح جس کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں وہ تفویض کنندہ کے اختیارات میں شریک ہو جاتا ہے۔ خدا اپنے اختیارات کو کیوں کسی کو تفویض کرے گا جبکہ وہ تو الحی اور القیوم بھی ہے؟ پھر اس کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ نیند ہی آتی ہے، اور وہ ہر جگہ پر موجود بھی ہے۔ آیت نمبر 29۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ مگر یہ ظالم بغیر وحی کی روشنی کے اپنے جذبات کے تابع چلنا چاہتے ہیں، جس پر غلط روش کی وجہ سے خدا کا قانون مکافات زندگی کی صحیح راہ بند کر دے تو اسے صحیح راستے پر کون لا سکتا ہے اور کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 30۔
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لہذا تمام اعتراف سے توجہ ہٹا کر اپنی توجہ کا مرکز اس نظام زندگی کو بنا لو جو خدا کے تخلیقی قانون کا بھی تقاضا ہے، اور اپنے تخلیقی قانون کی روح سے اس نے خود انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ خدا کا قانون تخلیق غیر متبدل ہے۔ یہ نظام زندگی انسانی معاشرے میں صحیح توازن قائم رکھنے کا موجب ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ نہ انسان کی کوئی فطرت ہے، نہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا، اور نہ ہی اسلام دین فطرت ہے۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ یہی ہے کہ تم دین فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ گویا نمبر 1 انسان کی فطرت ہے جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے، نمبر 2 انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، نمبر 3 اسلام دین فطرت ہے، اور پھر آگے ہے کہ اگر انسانی بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو جیسا کچھ وہ بنے گا وہ اسلام کا مجسمہ ہوگا۔ یہ تمام تصورات انسانی ذہن کی تخلیق کرتا ہے اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہیں۔ 2500 سال سے تصور یہ چلا آ رہا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، لیکن کسی نے کھڑے ہو کر نہیں سوچا کہ کیا انسان کی فطرت ہے بھی۔ بڑے سے بڑے سائنسدان دانشور کی رائے پر تو تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام ہے، اس لیے ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جو کچھ بنے گا وہ اسلام ہوگا۔ لفظ فطر کے معنی ہے کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی نتھنگنیس سے بینگ میں لے آنا، اور ایسا کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ فطرت اللہ ہے سورۃ 30 آیت نمبر 30 کے معنی اللہ کی فطرت نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں خدا کا قانون تخلیق۔ فطر الناس علیہا سورۃ 30 آیت نمبر 30 کے معنی ہے انسانوں کو بھی ہم نے اسی قانون تخلیق کے مطابق پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ سورۃ 30 آیت نمبر 30۔ ہم اپنے قانون تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یعنی انسان کی تخلیق کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے۔ دوسرا لفظ خلق سورۃ 30 آیت 30، اس کے معنی ہے عدم سے وجود میں آنے والی اشیاء کو نئی نئی تراکیب و تناسب سے ملا کر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے چلے جانا، اس کو تخلیق کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں۔ انسانی کاوشوں کا تعلق فطر سے نہیں ہے بلکہ خلق سے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین تو کہا ہے لیکن احسن الفاطرین نہیں کہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت ہوتی کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا انسان کی کوئی فطرت ہے بھی یا نہیں۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ خارجی کائنات میں فطرت کا مفہوم بڑا ہی واضح، ٹھوس اور غیر متبدل ہے۔ پانی کو اگر اعلیٰ حال ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے گا۔ پانی کی فطرت ہے کہ ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر کھولنے لگے اور پانی بھاپ میں تبدیل ہو جائے۔ اس کو درجہ انجماد پر رکھیے تو ٹھوس برف بن جاتا ہے۔ پانی جہاں بھی ہے یہ اس کی خصوصیات ہیں، یہ اس کی فطرت ہے۔ ایک نوع کے ایک فرد کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اس نوع کے تمام افراد کی بھی فطرت ہوتی ہے۔ مثلا بکری گوشت نہیں کھاتی، گھاس کھاتی ہے، تو یہ ایک بکری کی فطرت نہیں بلکہ دنیا میں پائی جانے والی تمام بکریوں کی یہی فطرت ہے۔ اسی طرح شیر گھاس نہیں کھاتا، گوشت کھاتا ہے، تو یہ دنیا کے تمام شیروں کی فطرت ہے۔ فطرت کو تبدیل کرنے پر اشیاء کائنات بشمول حیوانات قادر نہیں ہیں، یعنی بکری گوشت کھانے لگے اور شیر گھاس کھانے لگے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا اشیاء کائنات کی خصوصیات و مؤثرات کو ان کی فطرت کہا جاتا ہے۔ فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت غیر متبدل خصوصیت کا نام ہے۔ فطرت کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اب بات نکل کر سامنے یہ آئی کہ نمبر 1 فطرت غیر متبدل ہوتی ہے، نمبر 2 ہر نوع میں ہر فرد کی فطرت یکساں ہوتی ہے، نمبر 3 حیوانات کے رنگ کو چھوڑ کر ایک نوع کے ایک فرد کی جو شکل ہوگی وہ اس نوع کے تمام افراد کی بھی شکل ہوگی، اگرچہ طبعی حیات کو فطرت نہیں کہتے۔ نمبر 4 فطرت کسی نوع کے باہر نہیں بلکہ اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا انسان کی فطرت ہے؟
सवाल यह है कि क्या इंसान की भी कोई गैर मुतबद्दल और तमाम अफराद में यकसां पाई जाने वाली फितरत है? कहा जाएगा कि है तो सही, लेकिन खारजी असरात से इंसान की फितरत बदल जाती है। जो बदल जाती है वो फिर फितरत क्यों कर कहला सकती है? फितरत की तो बुनियादी खसूसियत यह है कि वो गैर मुतबद्दल होती है। दूसरी बात यह है कि एक नौ के हर फर्द की फितरत यकसां होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई दो इंसान भी यकसां खसूसियात फितरत नहीं रखते। तो फिर ये इंसानी फितरत क्या हुई? फितरत तो हर इंसान की यकसां होनी चाहिए। इनमें से तो दो इंसानों के अंगूठे के निशान भी यकसां नहीं हैं। रही बात शक्ल की, तो दो इंसानों की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। फितरत तो गैर मुतबद्दिल होती है। दूसरी बात यह कि एक नौ के एक फर्द की जो फितरत होती है वो उस नौ के तमाम अफराद की यकसां फितरत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि दो इंसान की भी खसूसियात, ज़हनियतें और नफ्सियात एक दूसरे से नहीं मिलती। मुसलमान गोश्त खाता है, हिंदू गोश्त नहीं खाता। ये भी कहा जाता है कि अगर इंसानी बच्चे को खारजी माहौल से महफूज रखा जाए तो वो फितरत पर पलता है, और जो फितरत इंसानी बच्चे की बनेगी वो इस्लाम का मजमुआ होगी। सवाल यह है कि खारजी असरात से पाक माहौल कायनात में कहाँ मुहैया किया जा सकता है? अगर हैवानात के अंदर पाला जाए तो फिर भी हैवानात का माहौल उस पर खारजी असरात के तौर पर असरअंदाज होगा और वो महज एक हैवान बनकर रह जाएगा। इंसान की कोई फितरत नहीं है। सही बात यह है कि इंसानी फितरत का तसव्वुर कुरान करीम की तालीम के ही खिलाफ है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सूरह 76 आयत नंबर 3। हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अब उसकी अपनी मर्जी है कि चाहे तो हदायत वाले रास्ते पर चले या हदायत वाले रास्ते पर चलने से इनकार कर दे। अगर इंसान की कोई गैर मुतबद्दल फितरत है तो ये दो रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब कैसे करेगा? इंसान के सिवा बाकी सब मखलूक की फितरत होती है। बकरी के सामने तो मुमकिनात गोश्त और घास रखना बेमानी सी बात है, क्योंकि वो तो हर हालत में घास ही का इंतखाब करने पर मजबूर है। दरअसल जहाँ फितरत होती है वहाँ इख्तियार व इरादा नहीं होता, और जहाँ इख्तियार व इरादा हो वहाँ फितरत नहीं होती। कायनात की मालूम मखलूक में से सिर्फ इंसान ही है जिसको इख्तियार व इरादा दिया गया है, इसलिए उसकी कोई फितरत नहीं हो सकती। कायनात में इख्तियार व इरादा न होने की वजह से फितरत है। यहाँ इंसान के पास इख्तियार व इरादा है। फितरत रखने वाली अशिया को खुदा ने साहिब इख्तियार व इरादा के लिए मुसख्खर कर दिया है, जबकि इंसान को किसी के लिए मुसख्खर नहीं किया। सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, सूरह 31 आयत नंबर 20। कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में हर शय को उसके ताबे तस्खीर कर दिया है। खुदा ने इंसान को सलाहियतें दी और फिर कहा फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, सूरह 18 आयत नंबर 29। जिसका जी चाहे इन सलाहियतों को तामीरी तौर पर इस्तेमाल करे और जिसका जी चाहे इन सलाहियतों को तखरीबी तौर पर इस्तेमाल करे। फितरत में तो इंतखाब नहीं होता। एक और बात यह कि फितरत किसी नौ के बाहर नहीं बल्कि अंदर रखी हुई होती है। मुर्गी के नीचे बतख और मुर्गी के अंडे सीने के लिए रख दें। 21 दिनों के बाद जब बच्चे निकलेंगे तो मुर्गी के बच्चे पानी से दूर भागेंगे और बतख के बच्चे पानी की तरफ लपक कर जाएंगे। या चील का साया भी ऊपर से पड़े या बिल्ली की म्याऊं कान में पड़े तो बच्चे दौड़कर मुर्गी के परों के नीचे पनाह लेते हैं। अंडे के अंदर ये तालीम उन्हें कहाँ से मिली? यह वही फितरत है जो उनके अंदर रखती गई, इनबिल्ट कर दी गई थी। फितरत शय के अंदर होती है, इसलिए उसे खारजी तालीम वही बदरिया अंबिया की जरूरत नहीं होती। अशियाए कायनात में फितरत, रहनुमाई, वदीयत इनबिल्ट कर दी जाती है। इसलिए किसी बकरी या शेर या नबातात व जमादात के किसी ग्रोह की तरफ कोई रसूल नहीं आया जो उनको आकर बताता कि ये तुम्हारे लिए सीधा रास्ता है और ये गलत रास्ता है। फितरत रखने वाली अशिया तो अपनी फितरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर मजबूर होती हैं, इसलिए उनको किसी नबी की रसालत की क्या जरूरत? साहिब इख्तियार व इरादा के अंदर फितरत नहीं होती, इसलिए उसे खारिज से रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। लिहाजा तमाम तर सिलसिला रुश्द व हदायत सिर्फ इंसान के लिए चलता रहा ताकि ये अपने इख्तियार व इरादों को बुरुएकार लाते हुए जिंदगी बसर करने का सही रास्ता इख्तियार करे। अगर इंसानियत वही खुदाबंदी की रहनुमाई को इख्तियार करके अपना एक नस्बुल-ऐन, एक मकसद बना लेती है तो उससे ये मजबूर नहीं हो जाती, क्योंकि ये अपनी मर्जी से ये कुछ करेगी। आप हैरान होंगे कि कुरान करीम तो एक तरफ रहा, जमाना नुज़ूल कुरान की अरबी जुबान में भी फितरत का लफ्ज इंसानी फितरत के मानों में कहीं नहीं मिलता। अरब हुर्रियत पसंद आजाद मंश कौम थी, उसने अपनी पूरी तारीख में किसी की गुलामी इख्तियार नहीं की थी, तो इंसान को फितरत के जरिए मजबूर व गुलाम बनाने के लिए उनकी जबान में कहाँ से लफ्ज आ सकता था? ये ठीक है कि आजाद मंशी अगर किसी कायदे कानून के मुताबिक ना हो तो फिर सरकशी इख्तियार कर लेती है, लेकिन बहरहाल ये कौम आजाद थी। अगर इंसान की फितरत है तो उसके मुताबिक खुदा की फितरत का तसव्वुर।
عام تصور کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ خدا کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ جو بن گیا سو بن گیا۔ ہم مسلمانوں نے کہا کہ خدا نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو اگر خارجی اثرات سے محفوظ رکھا جائے تو جیسا بچہ بڑا ہو کر بنے گا وہ اسلام کا مجموعہ ہوگا، اور چونکہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے اس لیے اس کی جو عادات و خصوصیات ہوں گی وہ اللہ کی فطرت ہوگی، یعنی معاذ اللہ خدا ویسا ہوگا۔ 1000 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، علماء اکرام کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کی فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو دیکھا جائے کہ اگر انسان وحی کی رہنمائی سے سرکشی اختیار کرے تو قرآن نے اس کی کیا کیا خصوصیات بتائی ہیں۔ نمبر 1، ان الانسان لظلوم کفار، سورہ 14 آیت نمبر 34۔ انسان بڑا ہی ظالم ہے کہ ہر شے کو دبا کر بیٹھ جانے والا ہے۔ نمبر 2، وَكَانَ الْإِنسَانَ كُفُورًا، سورہ 17 آیت 67۔ انسان ناشکر گزار ہے۔ نمبر 3، وَهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سورہ 16 آیت نمبر 4۔ انسان واضح جھگڑالو ہے، یعنی واضح نظر آتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے بڑی ہی غیر معقول بات ہے۔ نمبر 4، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، سورہ 17 آیت 11۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، یعنی جلد بازی سے کچھ کرتا ہے اور پھر اسے ندامت ہوتی ہے۔ نمبر 5، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سورہ 18 آیت 54۔ اکثر چیزیں جو اس کے مفاد کے خلاف جاتی ہیں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، وَكَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا، انسان خود غرض، بخیل، تنگ نظر ہے۔ نمبر 7، ان الانسان خلق ہلوعا، سورہ 17 آیت نمبر 19۔ بے شک انسان ایسا لالچی ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت بھوکا۔ نمبر 8، ان الانسان لربہ لکنود، سورہ 100 آیت نمبر 6۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نمبر 9، انہ کان ظلوما جہولا، سورہ 33 آیت نمبر 72۔ بے شک انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ذات کے عطا ہو جانے کے بعد انسان دوسری مخلوقات سے ایک جدا مخلوق بن گیا۔ اب اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو بغیر وحی کی رہنمائی کے انسان کی مندرجہ بالا خصوصیات کو تو خود خدا بتا رہا ہے۔ سوچنے کا مقام تو پھر ہے نا کہ کیا خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ زندگی کے اولین جرسوں میں لائف سٹائل کو خدا کی صفت فطر اللہ نے پیدا کیا تھا۔ فطر اللہ سے مراد خدا کی وہ صفت ہے جس کے تحت خدا آدم سے شے کو وجود میں لاتا ہے۔ وجود میں آ جانے کے بعد شے صفت تخلیق یا قانون تخلیق کی روح سے ارتقائی مدارج طے کرتی ہے۔ عمل تخلیق کے مرحلے میں ہی خدا کی صفت الباری اپنا کام شروع کرتی ہے، جس کے تحت شے کے حشو و زوائد کو الگ کیا جاتا ہے۔ جتنا کچھ زیادہ ہوتا ہے اس کو الگ کرنے کو باری کہتے ہیں۔ اس عمل کے بعد خدا کی صفت المصور کے تحت شے کو شکل، صورت، پیکر میں لایا جاتا ہے۔ قانون تخلیق کے تحت یعنی ارتقائی مدارج طے کرنے کے دوران جو مخلوق مطلوبہ قوت مدافعت اور محافظت سے زیادہ قوت حاصل کر لیتی ہے وہ اگلے مگر بہتر اور بلند درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ آخر میں زندگی کی ایک شاخ نے مطلوبہ قوت مدافعت اور محافظت سے زیادہ قوت حاصل کر لی تو خدا نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت زندگی کی اس شاخ کو ذات عطا کر دی۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ خدا نے اپنی توانائی کا شمع بھر اس کو عطا کر دیا۔ یوں زندگی کی یہ شاخ انسانی پیکر میں آ کر دوسری مخلوقات سے ایک جدا مخلوق بن گئی۔ انسانی ذات عطا ہو جانے کے بعد انسان اپنی سابقہ حیوانی کڑیوں سے بالکل جدا ہو کر ایک نئی مخلوق یعنی خلق جدید، سورہ 34 آیت نمبر 7 بن گیا۔ ورنہ ذات کے ملنے سے پہلے بھی دیگر حیوانات ہی کی طرح تھا۔ الخالق، الباری اور المصور کی ترتیب قرآن میں اسی طرح آئی ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، سورہ 59 آیت نمبر 24۔ جب تک یہ حیوانی درجے میں رہا زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایات اس کے اندر ودیت کر کے رکھی جاتی رہیں۔ ذات چونکہ طبعی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ طبعی شے ہے، اس لیے اس کی نشو و نما طبعی قوانین کی روح سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ذات کی نشو و نما کے لیے خدا نے انسان کے اختیار و ارادے کے سبب کائنات کے باہر عالم امر سے وحی بذریعہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے سے انسان کی ایک طرف تو ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے اور دوسری طرف انسان کی دنیاوی زندگی بھی خوشگوار ہوتی چلی جائے۔ حیوانات سے فالتو شے
انسان کے اندر اس کی ذات ہے جس کی نشو و نما کی اب ضرورت ہے، جو صرف عالمی آمر سے ملنے والے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہی نشو و نما پا سکتی ہے۔ اگر انسان کے اندر ذات نہ ہو تو یہ حیوان کا حیوان ہی ہے۔ اختیار و ارادہ دینے کے بعد اگر رہنمائی نہ دی جاتی تو ہر طرف فساد ہی فساد رونما ہو جاتا۔ کائنات کی ہر شے کی صلاحیت کی ایک حد مقرر ہے، اس حد سے آگے وہ شے نہیں جا سکتی۔ حد سے آگے جانے کے لیے اوزار کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں انسان کے علاوہ کائنات کی کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی۔ انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ اوزار بنانے والی مخلوق ہے، یہاں سے آگے اس کی نگاہ کام نہیں کرتی۔ یہ اس کے لیے دوربین اور خوردبین استعمال کرتا، آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتا ہے، اوزار کی مدد سے چاند تک کی سیر کر آیا ہے۔ اس قدر زیادہ صلاحیتوں پر اگر حدود مقرر نہ کی جاتی، کسی قسم کی قدغنیں نہ لگائی جاتی تو پھر خشکی اور تری میں فساد ہی فساد رونما ہو جاتا۔ سورۃ آیت نمبر 41۔ انسان کی لا انتہا صلاحیتوں اور قوتوں کو حدود کے اندر رکھنے کے لیے خدا نے عالم امر سے قوانین خداوندی بذریعہ وحی عطا کیے تاکہ دنیا فساد سے بچی رہے۔ لہذا قوانین خداوندی انسان کی لا انتہا قوتوں کو ایسی محفوظ حدود کے اندر رکھتے ہیں جس سے زمین میں فساد نہ پھیلے۔ انسان کی صلاحیتوں کا ذکر مولانا رومی نے اپنی فارسی کے شعر میں کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں، لیکن اس کے پاس ساز و سامان تھا اور ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک فرعون ہی ہوتا ہے۔ شیر انسان کے مقابلے میں کیا چیر پھاڑ کرے گا؟ انسان تو ایک لمحے میں شہروں کو ایٹم بم سے بھسم کر سکتا ہے۔ حیوانات کی 3 بڑی یعنی غالب جبلتیں انسٹنٹس ہیں جو انسان کے اندر بھی ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تحفظ خواہش یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جذبہ، سیلف پریزرویشن۔ نمبر 2، جذبہ تغلب یعنی دوسروں پر غالب آ جانے کا جذبہ، سیلف ایگریشن۔ یہ اصل میں جذبہ تحفظ خواہش ہی کے لیے ہے۔ نمبر 3، نسل کشی کا جذبہ یعنی اپنی نسل کو بڑھانے کا جذبہ، سیلف پروکریشن۔ یہ تینوں جذبات حیوانات اور انسان دونوں کے اندر موجود ہیں۔ حیوان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کی صلاحیتیں لامحدود ہیں۔ اسی لیے انسان کی حیوانی جبلتوں کو کنٹرول کرنے کی خاطر ہدایات بذریعہ وحی کی ضرورت تھی۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں اور جذبات کو وحی خداوندی کی روشنی میں کنٹرول کرے تو نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی پرامن اور خوشگوار ہو جاتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ذات بھی نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے، اور ذات ہی نے اخروی زندگی میں اگلے مراحل طے کرنا ہے۔ یہ اخروی مراحل وہی ذات طے کر سکیں گی جن کی طبعی جسم کے اندر رہتے ہوئے نشو و نما ہو چکی ہوگی۔ اگر انسان کو وحی کی رہنمائی نہ دی جاتی تو یہ اپنی لا انتہا صلاحیتوں کی وجہ سے زمین پر زندگی کو تہس نہس کر دیتا۔ جذبات کی حکمرانی کو روکنے کے لیے خدا نے انسان کو وحی کی رہنمائی عطا کی ہے۔ اگر انسان وحی کی پابندی نہ کرے تو یہ وہی کچھ کرے گا جو قرآن کی روشنی میں اوپر 1 سے 9 تک میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ذات عطا کرنے کی بجائے انسان کو حیوانات کی طرح رہنمائی ودیت کر دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو حیوانات کی طرح انسان کو رہنمائی ودیت کر کے انبولڈ کر کے اس کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتا تو اس کو بھی وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کو تو ذات عطا کر کے اختیار و ارادہ دیا گیا ہے۔ اختیار و ارادے کی رعایت سے اس کی صلاحیتوں کو محدود نہیں کیا گیا، ورنہ خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ انسانوں کو بھی حیوانات کی طرح ایک ہی راستے پر چلنے والی مخلوق بنا کر سب کو مومن بنا دیتا۔ سورۃ آیت نمبر 99۔ ظاہر ہے کہ انسان سب کے سب مومن نہیں ہیں، یعنی حیوانات کی طرح ایک راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، تو اختیار و ارادہ تو انسان کے رویے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حیوانات، نباتات و جمادات سارے کے سارے مومن ہیں۔ خدا نے جو حدود ان کے لیے مقرر کر دی ہیں ان سے کبھی سرکشی نہیں برتتے، یہ پیدائشی مومن ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی مرضی سے مومن یا کافر بننا ہوتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ 18 آیت نمبر 29۔ جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے۔ کافر بننے کے لیے اور مومن کے لیے دونوں راستے بتا دیے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ 90 آیت نمبر 10۔ راستے دکھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس کے پاس اختیار اور بے پناہ صلاحیتیں تھیں اور اس کے اندر کوئی فطرت بھی نہیں تھی۔ زبردستی مومن بنانے کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر زبردستی مومن ہی بنانا ہوتا تو ہم انہیں حیوانات کی طرح کا مومن بنا دیتے۔ ہمارے لیے کیا مشکل تھا؟ ایسا ہوتا تو پھر انسان حیوان ہی ہوتا اور اس کے لیے نہ جنت ہوتی اور نہ جہنم۔ انسانی عقل چونکہ صحیح اور غلط
میں خود امتیاز نہیں کر سکتی، اس لیے صحیح اور غلط وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اگر انسان کے سامنے وحی کی روشنی نہ ہو تو پھر یہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی حیوانی جبلتوں کی تسکین کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ وحی نے اسے بتایا کہ جب انسانیت کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے تو اپنی جان اور زندگی کو محفوظ رکھنا شرف انسانیت نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے تحفظ کے لیے جان دینے سے حیات جاوید ملتی ہے۔ اسے شہید کہتے ہیں۔ شہادت کسی حیوان کو نصیب نہیں ہوتی، اسے شہادت کیا نصیب ہوگی؟ اسے تو خودکشی کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جذبہ تحفظ خواہش کو پورا کرنا عین اسلام ہے، بشرطے کہ انسانیت نقصان سے محفوظ ہو۔ لیکن جب انسانیت کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے تو پھر علامہ اقبال کے الفاظ میں ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ قرآنی معیار کے مطابق جب صحیح اور غلط میں ٹائی یعنی انتخاب کرنا پڑ جائے تو صحیح کا انتخاب قرآن کی روشنی میں کیا جائے، چاہے اس انتخاب میں اسے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تحفظ انسانیت کے لیے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ 13 آیت نمبر 17۔ بقا صرف اسی عمل کے لیے ہے جو نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہو، لہذا انسانیت کو خطرات سے بچانا اور انسانیت کے لیے منفعت بخش کام کرنا مستقل قدر ہے، اس لیے اس کی خاطر جان و مال دے دینا تسلیم جاں ہے، جس سے حقیقی زندگی ملتی ہے۔ شیر کی یہ حالت ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو کسی جانور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، جبکہ انسان کی بھوک تو مٹتی ہی نہیں، ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ 104 آیت نمبر 2۔ صدق اللہ العظیم۔